یاد رکھیں کہ آل ہے تو وہ کس کی آل ہے؟ کیوں بھائی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے نا جی. اور اصحاب ہیں تو وہ کس کے اصحاب ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں نا. اور سرکار کی وجہ سے ہی ہم ان کو مانتے ہیں. اگر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نخواستہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نہ ہوتی تو تب بھی ہم ان کو جنتی عورتوں کی سردار مانتے, تب بھی ہم ان کا اسی طرح ادب کرتے, اسی طرح پیار کرتے ان سے. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سرکار کے صحابی نہ ہوتے تو تب بھی ہم ان کا ادب اور احترام کرتے. تو اصل بنا جو ہے ہمارے ایمان کی وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی. اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کی آل جو ہے اس کا بھی احترام کیا جائے, سرکار کے جو صحابہ ان کا بھی احترام کیا جائے. بلکہ ہمارے اکابر ائمہ دین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جانور کا احترام جو نہ کرے تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو. جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا مبارک کو دیکھ کر پسینے میں بھیگا ہوا ہے تو اس کو کہہ دے کہ یہ کپڑا گندا ہے, یہ کپڑا میلا ہے, ہاں جی, ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ وہ بھی مسلمان نہیں رہتا, وہ بھی مسلمان نہیں رہتا. حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے گدھے کے ناموس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنا بڑا کردار ادا کیا, اور یہ بے ادبی کرنے والے کو انہوں نے خوب اچھی طرح پٹائی سے پٹائی کر دی اس کی. فرماتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں مبالغہ کرنا ہے جی. مبالغہ یہ ہے نا 150 بندے ہوں جمع تو کوئی بار جا کے کہے جی وہاں تو ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے یا بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مبالغہ ہے. حالانکہ بندے 100 یا 50 ہیں, مبالغہ ہے. بڑا چڑھا کر بات کرنا یہ مبالغہ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت گوئی میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تعظیم میں مبالغہ کرنا جو ہے یہ پتہ چلا کہ یہ بھی نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ سنت رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ کرام نے یہ تعظیم کی, صحابہ اس تعظیم بجا لائے, لہذا صحابہ کی سنت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس تعظیم کے اوپر روکا نہیں بلکہ اس کو برقرار رکھا. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تم حد سے زیادہ بڑھا رہے ہو اس معاملے کو, کیونکہ گدھے کے جسم کے اندر خوشبو کب آتی ہے. لیکن سرکار کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے اس لیے صحابہ کرام نے اس کو کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ قرار دیا ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب قرار دیا ہے. یہ مبالغہ ہے. پروانے کو چراغ تو بلبل کے لیے پھول ہے بس, اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جن کی یہ شان ہے, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے مواقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رہے, پیچھے رہے, دائیں رہے, بائیں رہے, جس وقت سرکار کے آگے پیچھے ہونے والے کی موت جو ہے اس کا یقین تھا کہ کفار مشرکین اس کو مار ڈالیں گے, وہ ابو بکر صدیق, وہ عمر فاروق, وہ عثمان ذو النورین, کیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب, سرکار کے ساتھ ہر وقت بیٹھنے اٹھنے والے, سرکار کے مشیر تمام کاموں میں, سرکار کے پسندیدہ ہیں جی, وہ صحابہ کرام جو ہیں تو ان کی تعظیم کا پھر کیا کہنا ہوگا, اندازہ ہے. تو یہ بات ہے, سرکار کے صحابہ کی تعظیم نہ کرے تو وہ شخص بھی
اور مسلمان صحیح العقیدہ وہی ہے جو سرکار کے صحابہ کو بھی معزز و محترم مانتا ہے، سرکار کے اہل بیت کو بھی معزز و محترم مانتا ہے. یہ بات ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ہے اہل سنت و جماعت کا تو بیڑا اس لیے پار ہے کہ دونوں سے محبت کرتے ہیں.